حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا حضرت ابو طالب کی شخصیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ روز قیامت ابو طالب انبیاء اور بادشاہوں کی صف میں محشور کیے جائیں گے۔ جب ابو طالب کی شفاعت کا مسئلہ درپیش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 4 لوگوں کی شفاعت کے بارے میں وعدہ کیا ہے، میرے والد عبداللہ، میری والدہ آمنہ، میرے چچا ابو طالب، میرا وہ بھائی جو دوران جاہلیت میں تھا۔ یا حضور علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، اگر مجھے حق شفاعت عطا کیا جائے تو میں اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے چچا اور اپنے اس بھائی کی شفاعت کروں گا جو عہد جاہلیت میں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو شفاعت کا حق ملنا مسلم ہے، تو پھر آپ علیہ السلام یہ اگر کی قید کیوں لگا رہے ہیں کہ اگر مجھے شفاعت کا حق دیا جائے تو؟ اس قول میں آپ علیہ السلام نے صرف ان ہستیوں کی عظمت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے جن ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام ان کی فضیلت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر مجھے حق شفاعت ملا جو کہ ملنا مسلم ہے تو میں سب سے پہلے ان شخصیتوں کی شفاعت کروں گا۔ دوسری حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا، مجھ پر جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت کو 6 لوگوں کے سلسلہ میں قبول کیا ہے۔ وہ رحم جس نے آپ کو حمل کیا ہے، حضرت آمنہ، وہ صلب جس سے آپ کا نزول ہوا ہے، عبداللہ بن عبد المطلب، وہ آغوش جس نے آپ کو پروان چڑھایا ہے، حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، وہ گھر جس نے آپ کو پناہ دی، عبد المطلب، وہ بھائی جو دوران جاہلیت میں تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی کیا خصوصیت تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت زیادہ سخی تھا، لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور قربانی کرتا تھا۔ وہ سینہ جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے بہت زیادہ انسیت رکھتے تھے، لہٰذا جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو تجہیز و تکفین کا حکم دیا اور فرمایا، جاؤ انہیں غسل دو، کفن پہناؤ اور دفن کرو، خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحمت نازل کرے۔ جب جنازہ کو غسل و کفن دیا جا چکا، تابوت میں رکھ دیا گیا اور لوگوں نے جنازہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، چچا جان، خدا آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہمارے رشتہ دار تھے، آپ نے میرے بچپن میں میری کفالت کی اور جوانی میں حمایت۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور جب قبر کے قریب پہنچے تو فرمایا، خدا کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کروں گا اور ایسی شفاعت کروں گا کہ جن و انس انگشت و بدنہ رہ جائیں گے۔ عباس ابن مطلب نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ کو کیا امید ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ان کے لیے اپنے پروردگار سے ہر خیر کی امید رکھتا ہوں۔ اسی وقت آپ علیہ السلام نے ان کی وفات کو اس طرح بیان کیا، جب تک میرے چچا ابو طالب کی وفات نہ ہو گئی تب تک قریش کے دلوں سے میری طرف سے خوف ختم نہیں ہوا۔ آپ نے ان کی فرقت کے بارے میں اس طرح فرمایا، چچا جان، آپ ہم سے کتنی جلدی جدا ہو گئے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی فرمایا، جب تک میرے چچا حضرت ابو طالب زندہ تھے تب تک قریش میرے حق میں ناپسندیدہ کام انجام نہیں دے سکے، لیکن وفات ابو طالب کے بعد وہ ساری قدورتیں نکالنے لگے جو شعلوں کی مانند ان کے دلوں میں دہک رہی تھیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے 3 روز بعد حضرت ختیجہ نے بھی اس دار فانی کو الوداع کہا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر سا عرصہ میں اپنی 2 عظیم پناہ گاہوں کو کھو دیا، اور آپ اس حادثہ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے حضرت عقیل سے فرمایا، اے عقیل، میں تم سے 2 گنا محبت کرتا ہوں، ایک خود تمہاری وجہ سے اور دوسرے اس وجہ سے کہ میرے چچا ابو طالب بھی تم سے محبت کرتے تھے۔ یہاں تک کہ گفتگو سے باقاعدہ طور پر واضح ہو گیا کہ پیغمبر اسلام ہمیشہ ابو طالب کی بے لوث خدمتوں اور حمایتوں کو یاد کیا کرتے تھے اور کبھی بھی ان کی خوبیوں کو نظر فراموشی نہیں ہونے دیا، اور بھولتے بھی تو کیسے، خود خدا ہی نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا عقل و شریعت کا تقاضا یہی ہے
کہ جب آپ کا محسن دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ کر جائے تو اس کے احسان کے بدلہ آپ اس کے لیے طلب مغفرت کریں اور اسے ہمیشہ نیکی کے ساتھ یاد کریں، چونکہ اس نے زندگی بھر آپ پر اپنا سایہ عطوفت قائم رکھا، لہٰذا اس کا صلہ طلب مغفرت اور اچھی یادوں کے ذریعے دیجیے۔ یہ وجہ تھی کہ جب مدینہ میں قحط پڑا اور آپ علیہ السلام نے دعائے طلب باران پڑھی اور آسمان سے موسلا دار بارش ہوئی تو مسکراتے ہوئے فرمایا، میرے چچا ابو طالب پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر کثیر نازل ہو، اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ اسی اثنا میں قبیلہ بنی کنانہ کے ایک فرد نے ابو طالب کی مدح و ستائش میں اشعار پڑھے اور ان کے فضائل بیان کیے، جن کی تائید حضور علیہ السلام نے خود کی۔ ابو طالب کی وفات کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے 62 کے 10ویں سال وفات پائی اور اس کے متعلق زیادہ اختلاف نہیں ہے، لیکن تاریخ اور مہینہ کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ اس بحث کا لب لباب یہ ہے کہ ابو طالب نے اپنی مکمل زندگی تبلیغ و حمایت رسالت میں گزار دی اور حضور علیہ السلام کی جان بچانے کی خاطر اپنی اولاد کو خطرہ میں ڈال دیا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ابو طالب اسلام کے درخشاں چہرہ کا نام ہے۔ اس کے عوض میں پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کی پرورش کی اور اپنے چچا کو زندگی بھر خیر و نیکی کے ساتھ یاد فرماتے رہے۔ پالنے والے ہمیں بھی احسان کے بدلہ احسان سے چکانے کی توفیق مرحمت فرما۔